نت نئے ناموں سے، نت نئے طور طریقوں سے ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں۔ حالانکہ دیکھیں، ایک انسان، ہم مسلمان ایک اللہ کو خدا مانتے ہیں، ایک ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس عقیدے پر بھی ان مسلمان کے جذبات ظاہر نہ ہوں، تو پھر وہ مسلمان کس بات کا مسلمان؟ اب آپ دیکھیے نا، جیسے یہ کرسمس کا دن ہے، عیسائیوں کا ایک مذہبی تہوار ہے جس کی نسبت وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب اور ان کی پیدائش کی جانب کرتے ہیں۔ اب وہ ایک اس کی الگ تھیوری ہے، کانسیپٹ ہے، اس کے بیک ڈور پہ کیا اسٹوری ہے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس کی نسبت تو وہ حضرت عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی طرف کرتے ہیں نا۔ ہمارے لوگ بھی جو ہے، وہ ہمارے سو کالڈ ماڈرن لوگ، جو کہ اپنے ذام میں تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت ماڈرن اور روشن خیال ہیں، لیکن حقیقتاً وہ کن ذہن اور بند ذہن اور کنویں کے مینڈک ہیں۔ کیونکہ حقیقتاً ماڈرن اور کھلے ذہن کا انسان وہ ہوگا جو اسلام کو پورا مانے گا۔ جو اسلام کو پورا نہیں مانتا، جو کہ اسلام دین فطرت ہے، اس کے نظریات، اس کے کانسیپٹ کو پورا نہیں مانتا، دین فطرت کے کانسیپٹ پہ جو بندہ قائم و دائم نہیں ہے، تو اس کا مطلب وہ فطرت سے ہٹا ہوا ہے، سمپل۔ اور جو فطرت سے ہٹا ہوا ہے وہ ماڈرن کیسے ہو سکتا ہے؟ ماڈرن تو وہ ہوگا نا کہ جو فطرت پر ہو۔ تو یہاں ایک بات بڑی سمجھنے کی ہے، اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت ماڈرن ہیں، ہم جو ہے وسعت نظری والے لوگ ہیں، ہم تمام مذاہب کا خیال کرتے ہیں، مگر عقلوں کا حال یہ ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ عیسائیوں کے کفریہ اور ان کے جو ہے مذہبی تہوار میں شرکت بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ کیسے داخل ہو جاؤ؟ پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کہیں پر آپ کہیں کہ اسلام کی بات مجھے اچھی لگ گئی میں نے لے لی، کہیں پر عقیدے کی یہ بات اچھی لگ گئی میں نے لے لی، یہاں پر یہ بات چھوڑ دی۔ اب اسلام کہتا ہے کہ ایک خدا کو مانا جائے گا، عقیدہ تثلیث کو نہیں مانا جائے گا، لیکن دوسری طرف عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے کرسمس بھی منانے لگ گئے۔ وہاں کے بڑے بڑے اداروں میں اپنا نام دکھانے کے لیے، اپنے ادارے کا نام دکھانے کے لیے، اپنے سکولز میں، اپنے کالجز میں، اپنی یونیورسٹیز میں جو ہے وہ کرسمس کا تہوار رکھ لیا، اسٹوڈنٹس کے لیے کرسمس کی سیلیبریشن رکھ لی، اور پھر جب کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم تو رواداری کی بات کریں۔ یہ کون سی رواداری ہے آپ مجھے بتائیں؟ اپنا گھر چھوڑ کر کسی اور کے گھر میں جا کے رہنے لگ جانا کون سی رواداری ہے؟ ہاں، اپنے گھر میں رہتے ہوئے کسی کے گھر کی حدود کا خیال کرنا، اس کے پروٹوکولز کا خیال کرنا، یہ سمجھ میں آتا ہے رواداری ہے۔ جیسا کہ پاکستان ہمارا ملک ہے، اس ملک میں مسلمان کافر سب رہتے ہیں، لیکن یہ ملک بنا اسلام کے نام پر ہے۔ اب آپ کوئی بندہ یہ کہے کہ بنا اگرچہ لا الہ الا اللہ کے نام پر ہے، لیکن سرکاری سطح پر آپ کرسمس منانے کا اعلان کرو، تو یہ کبھی بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے کہ ہمارے ملک میں وہ رہیں اور اپنا مذہبی تہوار منائیں، ہم اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کرتے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم جا کر ان کا تہوار منانا شروع ہو جائیں۔ دونوں چیزوں میں بہت فرق ہے۔ انہیں ان کا تہوار ان کی آزادی کے ساتھ منانے دینا، دیٹس اوکے، اسلام نہیں روکتا کہ ٹھیک ہے وہ کافر ہیں، اپنے حساب سے اپنے دین سے پہ چلیں، جب تک وہ اپنی خوشی سے اسلام میں داخل نہیں ہو جاتے۔ اسلام انہیں جو ہے نا وہ جبرن لانے کی بات نہیں کرتا، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ ان کو کرنے دے رہے ہیں تو آپ خود جا کر شروع ہو جائیں۔ اور ہم جو ہے اپنے تعلیمی اداروں میں یہ کانسیپٹ دینا شروع کر دیں، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے کالجز میں، یونیورسٹیز میں، یہ سوچ بنائی جا رہی ہے مسلمان بچوں کی، طلباء کی، کہ آپ نے جو ہے وہ تمام مذاہب کے میں جانا ہے، تمام مذاہب کی جو ہے وہ ایونٹس کو اٹینڈ کرنا ہے، معاذ اللہ، اور پھر خود اپنے اداروں میں ان ایونٹس کو آرگنائز کر کے بچوں کو پابند کرتے ہیں کہ وہ شرکت کریں۔ تو یہ کھلی گمراہی اور بچوں کو کفر میں دھکیلنے والی بات ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے، ہم ایک خدا کو ہی مانتے ہیں، ہم کسی اور کو خدا مان ہی نہیں سکتے۔ رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جن کے بارے میں متفقہ ہمارا عقیدہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، جب اس رسول کے بارے میں ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہے کہ یہ بھی اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو خدا مان رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم انہیں اپنا بنا کے بیٹھ جائیں اور معاذ اللہ ان کے اس کفریہ تہوار میں جا کے شرکت کر لیں؟ یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک سمجھیں کہ ایک جو ہے نا وہ بالکل زمین و آسمان جیسا فرق والی بات ہے۔ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، وہ عقیدہ تثلیث کے قائل ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ان کا تہوار منانا شروع کر دیں۔ ان دونوں باتوں میں بہت فرق ہے میرے دوستوں، اس بات کو سمجھیے۔ آج سلو پوائزن کی طرح ہمارے بچوں کو عقیدہ توحید سے ہٹانے کے لیے یہ ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کرسمس کا دن ہے، اس میں ہمارے جو اسلامی ملک میں جو بڑے بڑے جو نام ہیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، بڑے بڑے برانڈز ہیں، وہ سب کچھ جو ہے کرسمس سیل لگاتے ہیں۔ کیوں لگا رہے ہیں؟ وہ اپنے جگہوں پر، اپنے جو دکانوں میں، جو مسلمان ہیں ان کی بات کر رہا ہوں،
یا اپنے برانڈز پر کرسمس سیل لگانے، کیا ان کو اللہ رسول کا خوف نہیں ہے؟ صرف اس لیے کہ اپنا بزنس چمک جائے، ہمارا بزنس غیروں کی نظروں میں آ جائے، ہمارے بزنس کو فائدہ پہنچ جائے، دنیا کے 4 پیسے کے فائدے کے لیے اپنے ایمان اور عقیدے کا سودا کر دیتے ہیں۔ کیا معاذ اللہ آپ کا اس بات پر عقیدہ نہیں ہے کہ آپ کا رب آپ کو روزی دینے والا ہے، وہ رب روزی دینے پر قادر ہے؟ کرسمس سیل لگا کر ہی آپ کی کاروبار چلے گا، اور آپ کی نوکریاں چلیں گی، اور آپ کے معاملات چلیں گے، اور آپ کی بیکریز چلیں گی۔ کتنا ظلم در ظلم ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک میں گائے کا گوشت کھانے پر انسان قتل کر دیا جاتا ہے۔ گائے کا گوشت کھانے پر بولیں ہوتا ہے نا، اس میں شرمندگی کی کیا بات ہے؟ جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے۔ پڑوسی ملک میں گائے کا گوشت کھانے پر انسان مار دیا جاتا ہے۔ اور پچھلے سال کی بات ہے کہ پاکستان میں کسی ایک بیکری میں ایک مسلمان نے کیک پر میری کرسمس لکھنے سے منع کر دیا، تو اس کو تماشا بنا دیا ہمارے میڈیا نے کہ یہ مذہبی رواداری کے خلاف ہے۔ کیوں مذہبی رواداری کے خلاف ہے؟ ایک بیکری والا اگر مسلمان ہے، وہ میری کرسمس نہیں لکھنا چاہتا، اس کے مذہبی کی آزادی ہے، یہ اس کی مذہبی آزادی ہے، کوئی اس کو پابند نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی اس مذہبی آزادی کو چھوڑے۔ آپ کسی کو مذہبی آزادی پر تو رکھ سکتے ہیں، لیکن کسی کو اس بات کا قائل نہیں کر سکتے کہ وہ جبراً عیسائیوں کا دین قبول کرے یا عیسائیوں کے تہوار میں شامل ہو۔ ایک مسلمان ہے، ایک بندہ مسلمان ہے، وہ اللہ کو ایک خدا مانتا ہے، وہ کفریہ عقیدے میں شریک نہیں ہو سکتا، اس نے منع کر دیا میں نہیں لکھ سکتا، یہ میرے عقیدے کے خلاف ہے، میرے دین کے خلاف ہے۔ تو اس پر ہمارے میڈیا نے اور ہمارے سوشل میڈیا نے اتنا شور مچایا جیسے کوئی قیامت آ گئی ہو۔ ایک کیک پر میری کرسمس نہ لکھنے پر، اور یہی میڈیا اس وقت چپ ساتھ کر بیٹھا ہوتا ہے جب پڑوسی ممالک میں انسان کاٹ دیے جاتے ہیں صرف گائے کا گوشت کھانے پر، تب کہاں جاتی ہے آپ کی مذہبی رواداری اور میڈیا کی آزادی؟ ہم یہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کو یہ خیال نہیں آتا۔ میں یہاں پر کوئی میڈیا لیکچر کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں آپ لوگوں کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، خدا را اپنی اولادوں کی اور اپنے نسلوں کے ایمان کی فکر کرے کہ سوچ کو کہاں پر لے جایا جا رہا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کے بچوں کے اندر کالجز یونیورسٹیز میں طلباء کی مینٹیلٹی بنائی جا رہی ہے کہ آپ نے ان تہواروں میں شریک ہونا ہے، ان تہواروں کو ماننا ہے، ان میں شرکت کرنی ہے، یہ رواداری ہے۔ یہ جھوٹ ہے، یہ رواداری نہیں ہے، یہ فراڈ کر رہے ہیں آپ رواداری کے نام پر۔ لحاظ اور مروت اس حد تک ہے کہ وہ اپنا دین اپنی جگہ پر سیلیبریٹ کریں، منائیں اپنی دینی تہوار کو، ہم اپنی جگہ پر رہیں گے، ہم ان کے دینی تہوار میں شریک نہیں ہوں گے، دیٹس دا رول، اور ہم اس رول سے نہیں ہٹ سکتے۔ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ آپ نے کبھی کسی کافر کو تو پابند نہیں کیا کہ وہ عید کی نماز میں آئے، آپ نے کسی کافر کو تو رمضان سیلیبریٹ کرنے پر پابند جو ہے وہ نہیں کیا۔ آپ نے کبھی انڈیا میں عید الاضحیٰ پر جتنا مسلمانوں پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں، ناجائز پابندیاں، انسانی حقوق کے خلاف پابندیاں لگائی جاتی ہیں، کشمیر میں جو ہے ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہو رہا ہے سالوں سے، تب تو کسی کو یاد نہیں آتا کہ مذہبی رواداری نام پہ بھی کوئی چیز ہے۔ دنیا کے اس وقت کچھ ممالک ہیں کہ جہاں پر بعض جماعت نماز پڑھنے پہ پابندی ہے، یورپین کنٹریز میں، تو کہاں گئی آپ کی مذہبی رواداری؟ دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں جہاں اسکارف نہیں پہنا جا سکتا، جو ہے علی الاعلان قرآن مجید فرقان حمید نہیں رکھا جا سکتا، اس کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا جا سکتا، تو وہاں کہاں جاتی ہے آپ کی مذہبی رواداری؟ ایک مسلمان نے کیک پر میری کرسمس لکھنے سے منع کر دیا، اللہ اکبر، ساری مذہبی رواداری کوٹ کوٹ کے باہر آ گئی۔ تو یہ مذہبی رواداری نہیں، یہ اسلام سے نفرت اور بیزاری اور غیروں کو خوش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ قرآن کا فیصلہ ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، سورہ بقرہ پہلا پارہ، کہ تم ان یہود و نصارہ کو کبھی بھی خوش نہیں کر سکتے، یہ اس وقت تک تم سے خوش نہیں ہوں گے جب تک تم ان کا دین قبول نہ کر لو۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، کسی مولانا صاحب کی تو بات ہے ہی نہیں نا۔ اگر ایک بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا تو قرآن اس کے لیے حرف آخر ہے۔ چلو کسی مولوی کو آپ نہیں مانیں گے، کسی مولانا صاحب کو آپ نہیں مانیں گے، قرآن تو آپ کے لیے حرف آخر ہے، اس کو تو آپ نے ماننا ہی پڑے گا۔ تو یہ بات بہت اہم ہے اور ہمارے اسلام کے بنیادی عقائد کا ایک حصہ ہے۔